دوستو دی اکونومسٹ کی جانب سے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو کریکٹر اسیسینیشن، پروپیگنڈا، میڈیا ہائپ، فیبریکیٹڈ نیریٹو، پبلک امیج بنایا گیا، وہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ یہ اس طویل جد و جہد کا رد عمل ہے جو عمران خان نے پچھلے کئی سالوں میں قوم کے شعور اور فکر کو بیدار کرنے کے لیے کی۔ جب بھی ایک لیڈر عوام کے دلوں میں جگہ بناتا ہے، اس کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لیڈروں کے خلاف پہلے ان کی پالیسیوں پر حملے ہوتے ہیں، پھر ان کی سیاسی ساکھ پر، اور جب یہ کچھ کام نہ کرے تو کردار کشی کی مہم چلائی جاتی ہے۔ یہی کچھ آج ہو رہا ہے، لیکن قوم کے شعور نے اب بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کس کا مقصد صرف بدنام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی، اسٹریٹ کریڈیبلٹی، مورل سٹینڈ، نان کمپرومائزڈ ویژن، پبلک کانفیڈنس نے مخالف قوتوں میں ایک غیر معمولی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم اس بے چینی کی سب سے بڑی مثال ہے، جسے عوام نے بخوبی سمجھ لیا کہ یہ صرف ایک قانونی عمل نہیں تھا بلکہ سیاسی انجینئرنگ کی ایک کوشش تھی۔ اس ترمیم کے بعد بھی عمران خان کی سچائی، ثابت قدمی اور اخلاقی طاقت مزید ابھر کر سامنے آئی ہے۔ قوم نے دیکھا کہ جب ایک شخص سلاخوں کے پیچھے ہو کر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا، جب وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد کرسی نہیں اصول ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا، تو عوام کا دل اس کی طرف اور مضبوطی سے کھنچتا ہے، اور یہی خوف ان کے مخالفین کو ہر ممکن طریقہ آزمانے پر مجبور کرتا ہے۔ میڈیا مہمات، جھوٹے مقدمات، پروپیگنڈا، سب کچھ آزما لیا گیا، مگر خان کی پاپولیرٹی کم ہونے کے بجائے ہر روز بڑھتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نیا حملہ بھی اسی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے، اور یقیناً اس کا اثر بھی الٹا پڑے گا۔ اس سٹوری کا دوسرا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سٹوری کے ذریعے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک خاص امیج، لبرل نارمز، ویسٹرن تھنکنگ، آئیڈیولوجیکل فریم، سوشل کنسٹرکٹ کے مطابق خان کو متنازع بنا کر پیش کیا جائے۔ کچھ حلقے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ لیڈر ویسٹرن سٹینڈرز کے مطابق نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی قوم کا لیڈر اپنی اقدار، اپنی شناخت، اپنا مذہب اور اپنی تہذیب کو عالمی طاقتوں کی پسند کے مطابق بدل دے؟ خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ بھی ثابت کیا کہ اصول صرف تقریر کا حصہ نہیں، عملی زندگی کا بھی معیار ہوتے ہیں۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ہر جگہ پردہ کیا، چاہے لوگ ناراض ہوئے، چاہے لبرل حلقے پریشان ہوئے، چاہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اسے اپنے معیار کے خلاف سمجھا، مگر اپنی قدر، اپنی تہذیب اور اپنی دینی شناخت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ قوم نے دیکھا کہ یہ خان اپنے اصولوں پر جینے والا بندہ ہے، کسی اور کے اصولوں پر اور کہنے پر نہیں۔ یہی بات ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی جو سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتیں ناراض ہو جائے تو اقتدار چھن جاتا ہے، لیکن خان ان لوگوں میں نہیں۔ اور ہمیں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں بڑے میڈیا ادارے جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ان کے خلاف عدالتوں میں لیگل نوٹس، ڈیفیمیشن کیس، کارپوریٹ ریسپانسبلٹی، فارمل اپالوجی، کورٹ پروسیڈنگ جیسے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ جیسے ٹرمپ نے حال ہی میں بی بی سی کو
आड़े हाथों लिया, जिससे न सिर्फ बीबीसी ने माफी मांगी बल्कि अपने बंदों को भी फारिग कर दिया। ये मिसाल हमारे लिए भी है, पीटीआई के पास भी ये लेवरेज मौजूद है कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे, खास तौर पर इसलिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा तबका खान के साथ खड़ा है। उनकी सपोर्ट कानूनी जंग को मजीद मजबूत बनाती है। अगर इकोनॉमिस्ट के खिलाफ एक मुनज़्ज़म केस दायर किया जाए तो यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं होगा बल्कि सच और झूठ के दरमियान लकीर खींचेगा, एक तारीखी मौका होगा। जब फैसला आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि हक क्या है और प्रोपेगेंडा क्या था। और इस पॉइंट को भी कंसिडर किया जाना चाहिए कि खान के खिलाफ जो कैरेक्टर असैसिनेशन की मुहिम चल रही है, इसके जवाब में पीटीआई को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि एग्रेसिव काउंटर नैरेटिव, मीडिया कैंपेन, पब्लिक रिस्पॉन्स, फैक्ट शेयरिंग, स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनानी होगी। जब तक हकाइक अवाम के सामने नहीं रखे जाएंगे, प्रोपेगेंडा करने वाले आजाद होंगे। पीटीआई को चाहिए कि खान के नजरिए, उनकी कुर्बानियों, उनकी इस्तिकामत, उनकी सियासी जद्दोजहद, उनकी कौम के लिए खिदमत को बार बार अवाम के सामने रखे जाए। ये बयानिया महज सियासी नहीं, अखलाकी भी है। कौमों की तामीर सच्चाई पर होती है, खामोशी पर नहीं। अगर पार्टी भरपूर, मुनज़्ज़म और मुसलसल नैरेटिव बनाती रही तो न सिर्फ प्रोपेगेंडा नाकाम होगा बल्कि अवाम का एतमाद मजीद मजबूत होगा। द इकोनॉमिस्ट स्टोरी पर खुशी के शादियाने बजाने वालों को यह समझना जरूरी है कि द इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट से खान की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आएगी बल्कि इसका फायदा उल्टा खान को ही होगा, क्योंकि जो लीडर प्रिंसिपल, ईमानदारी, मोरल पावर, नेशन फर्स्ट, स्टेट फास्ट विजन पर कायम हो, उसकी साख को मीडिया रिपोर्ट्स कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कौम पहले से ज्यादा मुत्तहिद हो रही है और ये मुहिम भी इसी इत्तेहाद को मजीद बढ़ाएगी। सच्चाई हमेशा मजबूत रहती है और खान का बयानिया सच्चाई पर खड़ा है, इसीलिए ये आवाज दब नहीं सकती, ये हर दिन के साथ और बुलंद हो रही है।